بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلک وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور آپ دوستوں کی، آپ بھائیوں کی، بچوں کی دعاؤں کا صدقہ اور یہ عاجز جو آپ کے لیے دعا گو ہے، ان تمام دعاؤں کی توفیل اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہم آمنے سامنے بیٹھ گئے ہیں
اللہ کریم ہمیں اپنے پاک کلام کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، قرآن مجید توجہ چاہتا ہے، اور توجہ بھی کامل توجہ چاہتا ہے، اور جو بندہ توجہ کر لیتا ہے، یقین کریں پھر اس کا دل نہیں کرتا کہ پڑھے اور سمجھے بغیر اس کو چھوڑ دے۔ بات غور کی ہے، بات توجہ کی ہے، بات انہماک کی ہے۔ قرآن کریم بڑی کھول کھول کے باتیں کرتا ہے۔ آج کے سبق میں بھی بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ سورہ تحریم ہی ہے، اس کا نمبر 66 ہے۔ سورہ تحریم نمبر 66، سپارہ 28 ہے، آیات 6، 7 اور 8، 3 آیات ہیں، 6، 7 اور 8۔ ارشاد ربانی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ خطاب تو سب کو ہے، اب وہ اندر سے مسلمان ہو یا باہر سے مسلمان ہو۔ ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اگر زبان سے اقرار کیا ہے تو وہ دل سے اس کی تصدیق بھی کرے۔ اچھا، بعض بڑے عجیب و غریب لطیفے ہیں۔ آج مجھے ایک کال آئی، کہتا ہے مولوی صاحب وہ میں نے نا اپنا ٹیلی فون کیا تھا بیوی کو، تو بیوی نے ٹیلی فون نہیں اٹھایا میرا۔ مجھے بڑا غصہ آیا، تو میں نے اس کو کہا ہوا میں، جا میں نے تجھے طلاق دی، جا میں نے تجھے طلاق دی، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے اس کی بات نہیں مانی ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ ایک دم طلاق کی نوبت نہیں آتی، تو پچھلی کہانی سنا دے، میں تجھے مسئلہ بتا دوں گا۔ پچھلی کہانی نہیں سناتے وہ۔ بہرحال میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ لوگوں کی مینٹلٹی کیا ہے۔ اگر قرآن سے جڑے ہوتے تو ہم یہ حرکت کیوں کرتے؟ قرآن کریم نے تو طریقہ بتایا ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 گواہ ہونے چاہیے، چھوڑتے وقت بھی اور رکھتے وقت بھی۔ شادی کے وقت بھی ہوتا ہے نا، چھوڑتے وقت بھی ہونے چاہیے۔ یہ اللہ نے پاک کلام میں لکھا ہے، اور پھر اس کا طریقہ کار بھی بیان کیا ہے۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حرکت نہ کیا کریں، یہ جائز نہیں ہے، اللہ رسول کو ناراض کرنے والی باتیں یہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب تم اوپر سے مسلمان ہو، اندر تو کسی نے دیکھا ہی نہیں نا، اندر پہ فتویٰ بھی نہیں ہوتا۔ اندر سے مجھے تو 100 مرتبہ گالیاں نکال لے، کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر بھی آپ جو مجھے مرضی کہتے رہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر ہوش میں اگر زبان سے کچھ لفظ نکلے تو پھر پکڑ تو ہوگی، وہ مذاق نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتا ہے ایمان والو، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ کس سے؟ وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، نارا، اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے۔
یہاں تو ہم لکڑی جلاتے ہیں نا یا گیس جلاتے ہیں، وہ بھی نصیب والوں کو ملتی ہے. تو وہاں تو انسان اور پتھر جلیں گے. آگے اللہ فرماتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. وہ جو اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں نا، داروغے جہنم کے اوپر، سخت ہیں، طاقتور ہیں اور بالکل اسپاٹ ہیں، ان پہ کوئی شاہ اثر نہیں کرتی. آپ رو لو، آپ ہنس لو، آپ منتیں کریں، آپ سماجتیں کریں، ٹس سے مس نہیں ہوں گے. غلاظ شداد، سخت، قوی تر. لا یعصون اللہ ما امرہم، نافرمانی نہیں کریں گے جو ان کو حکم دے دیا گیا ہے. یہ دنیا تھوڑی ہے کہ رشوت دے دلا کے ادھر سے ادھر ہو جائیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے فرشتے ایسے رکھے ہیں غلاظ شداد، سخت، قوی تر، اسپاٹ، جن پہ کوئی اثر نہیں کرتی. وہ میرے حکم کی سرتابی نہیں کر سکتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کر گزرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اولاد کو اور بیوی کو. اہل کہتے ہیں، اہل والا بیوی بچوں کو کہتے ہیں. اہل و عیال کو بچاؤ. سرکار نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اپنے گھر کا، اور تم سے تمہاری نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. صحابہ کرام پوچھتے تھے، وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھی تھے نا، تو نیک کی باتیں پوچھا کرتے تھے. یا رسول اللہ، اہل و عیال کو کس طرح بچائیں؟ فرمایا شروع سے. ابھی بچے ہیں؟ نہیں، بچہ نہیں ہے. سرکار نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کا، تو اس کو نماز پہ لگاؤ، روزے کا طریقہ سکھاؤ، سختی نہ کرو، پیار سے. 7 سال کا، اور 3 سال تم یہ کام کرو. 7 کے بعد 8، 9 اور 10، 3 سال نرمی، پیار، لالچ. آپ نے سنا ہو نا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہ والدہ ان کے مصلے کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھی تو شکر نکل آتی تھی. لالچ ہے، بچہ ہے نا یار، لالچ دیتے نہیں ہم بچوں کو کہ تمہیں یہ لے کے دیں گے، تمہیں یہ لے کے دیں گے، تم یہ لے کے دیں گے، تم یہ کر لو، تم پڑھائی کر لو، تم یوں کر لو، تو یہاں کر لو. کرتے نا تو دین کے لیے بھی کر لو. 3 سال سرکار نے فرمایا کہ بچے کو پیار سے، محبت سے، دھیمے دھیمے اس کو روزے پہ، نماز پہ لگاؤ، سختی نہ کرو. اور جب 10 سال کا ہو جائے اور تمہاری سروس 3 سال ہو جائے، کون ہے ہم میں سے مائی کا لال، ہم ماں باپ میں سے، جس نے کبھی نبی پاک کے اس طریقے کو سمجھا بھی ہو اور اس پہ عمل بھی کیا ہو؟ ہماری حالت تو یہ ہے، ہم خود تو کرتے نہیں، بچوں سے کہتے اوئے اٹھو نماز پڑھو. اور بچہ اگر غلطی سے پوچھتے بابا تم تو پڑھتے نہیں ہو، مجھے کیوں کہتے ہو؟ نہیں چلو تم پڑھو. یہ ہماری حالت ہے. اللہ ماشاء اللہ نیک بندے بھی ہیں، لیکن طریقہ کار کی بات کر رہا ہوں کہ 3 سال تک مسلسل بچی ہو یا بچہ، لگاؤ اس کو اس کام پہ، پیار، محبت، لالچ. اور اب 3 سال سروس ہو جائے، اب 10 سال کا بچہ ہو گیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اب پیار نہیں ہے، اب تھوڑی سختی ہے. جس طرح مارکیٹ میں
بچہ کوئی مہنگا کھلونا اٹھا لیتا ہے نا، اور آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی. میں نے خود دیکھا ماں باپ کو، رکھ دو رکھ دو، وہ دکاندار مارے گا، کوئی نہ کوئی ایسا ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ بچہ ڈر کے مارے ہوئے چیز رکھ دیتا ہے. ڈراتے ہو نا، تو یہاں کیوں نہیں ڈراتے تم؟ یہاں جو لبرلز ہے نا، وہ جی بچوں پہ سختی نہیں کر سکتے. او بھائی، لبرلز کی اپنی دنیا ہے، دین کی اپنی دنیا ہے. دین زیادتی نہیں کرتا، نہ زیادتی سکھاتا ہے، لیکن طریقہ کار سکھاتا ہے. یہ جو ہم کپڑا لیتے ہیں 400 500 1000، آج کل تو پاکستان میں بڑا مہنگا کپڑا ہو گیا، 5 ہزار روپے کا گز ہے کپڑا. 4-5 گز کپڑا لیتے ہیں نا، تو جا کے درزی کو دیتے ہیں، وہ بچھا دیتا ہے ٹیبل پہ اور کینچی رکھتا ہے، گھر گھر کاٹ. وہ کپڑا نہیں کاٹ رہا، ہمارے دل کو کاٹ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی مجبوری ہے. اگر وہ نہیں کاٹے گا تو بھائی تمہاری قمیص نہیں بن سکتی. بلاؤ لبرلز کو، کہو اسے مت کاٹو، یہ ظلم ہے. یہ ظلم نہیں ہے. میری جب ہارٹ سرجری ہوئی تھی، اوپن ہارٹ 1993 میں اوپن ہارٹ، وہ زمانہ تھا نیا نیا، تو شکنجا ہوتا تھا، تو وہ ایسے کھولتے تھے سینے کو شکنجے سے، اور اس کے بعد پھر دل کے ساتھ جو کرتے تھے وہ کرتے تھے. مجھے نہیں پتا، بہرحال اب تو زمانہ خیر ترقی یافتہ ہو گیا، طریقہ کار بدل گیا ہے. اور اگر کوئی وہ حالت دیکھ لے کہ میرے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا، تو میرے خیال میں کوئی بھی یہ کام نہ کرتا. لیکن بھائی، میرا سینہ انہوں نے مجھے مارنے کے لیے نہیں کھولا تھا، مجھے ٹھیک کرنے کے لیے کھولا تھا. کیوں نہیں نگاہ جاتی آپ کی ان کی طرف، ان باتوں کی طرف؟ لبرلز کی یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، تو یہ کیوں نہیں آتی آپ کے سمجھ میں؟ کوئی سختی نہیں ہے. 10 سال کا بچہ ہو گیا، 3 سال آپ کی سروس ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا اب تھوڑا سختی، تھوڑا پیار، سختی پیار اس کے ساتھ شروع کر دو، تاکہ وہ بالغ ہونے تک پکا نماز بھی بن جائے اور روزہ رکھنے والا بھی بن جائے، اور بچاؤ آگ سے. مثال دی تھی آپ کو پچھلے سبق میں، غالباً سورۃ طلاق میں یہ گزرا ہے، یہ معاملہ، یہی اسواق گزرے ہیں، یہی آیتیں گزری ہیں کہ آگ لگ جائے. ہمارے یہاں تو عام طور پر لگ جاتی ہے نا، امریکہ میں لکڑی کے مکان ہوتے ہیں، بھاگتے ہم لوگ، بھاگتے ہیں، اٹھو اٹھو اٹھو، بھگاؤ بھگاؤ، اور بچوں کو نکال باہر کرتے ہیں. تو بھائی، دنیا کی آگ گھر میں لگ جائے تو بچوں کو اٹھاتے ہو نا. تو دین کو بچانے کے لیے جہنم کی آگ سے نہیں بچانا ہم نے. نہیں جی بچے تھکے ہوئے ہیں، سوتے رہنے دو، کیوں اٹھاتے ہو نماز کے لیے؟ نہیں، ہمت کرنی پڑے گی. جب تک آپ ہمت نہیں کریں گے تو اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کی جو سنت ہے وہ پوری نہیں ہوگی. لیکن یاد کر لو کہ وہ جو جہنم کی آگ ہے، اس کا پتھر اور انسان، فقودها الناس والحجارہ، ہم لوگ گناہ گار لوگ. خیر ہمیں تو اللہ کے فضل سے امید ہے سرکار دو عالم پر کہ اللہ ہمیں رحم کرے گا، ہمارے اوپر فضل کرے گا ہمارے اوپر. فرمایا کہ یا ایھا الذین کفروا، جب قیامت کا دن ہوگا کافروں کو پکڑا جائے گا. کافر کون ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ منکر، انکار کرنے والا. کافر تو ہم نے کہہ لیا نا بھی، کافر کیا مانا کافر کا؟ یعنی انکار کرنے والا. ایک بندہ کہتا ہے کہ جاؤ میں نہیں مانتا تیری نماز کو، رکھو نماز اپنے پاس، یہ انکار ہے اور یہ کفر ہے. اس کو کافر کہتے ہیں. اب وہ باپ دوارا نام علم دین ہو یا کرم دین، اس سے کیا لینا دینا؟ اللہ کے کلام کی، نماز کی، انکار کو کفر کہتے ہیں. منکر، وہ کہنا کافر کوئی ٹائٹل تھوڑا ہے کیا؟ جیسا منافق، یہ کوئی ٹائٹل تھوڑا ہے کہ اس کے مونچھیں بڑی ہوں گی، اس کے کان کھڑے ہوں گے. ہمارے جیسا ہوگا
اس کے اندر بے ایمانی ہوگی. تو منافق وہ کہ کلمہ گو تو ہو لیکن زبان پہ کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو، وہ منافق ہے. اور کافر کون ہے؟ جو انکار کر دے، جاؤ میں نے قرآن کو مانتا، کفر ہے. تو انکار کرنے والے منکر کو کافر کہتے ہیں، یہی کفر ہے. ویسے تو فقہا نے بڑی باتیں لکھی، بزرگوں نے. آج کل تو خیر زمانہ سوشل میڈیا کا، وہ کہتے ہیں یہ بزرگوں کی بات نہ کیا کرو، صرف حدیث سنایا کرو. اب ان کو کون سمجھائے ہیں کہ حدیث بزرگوں کے بغیر سمجھی جا سکتی ہے؟ نہیں. ہم نے جو شیخ الحدیث سے پڑھی تھی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ ہمارے شیخ الحدیث صاحب پاگل تھے. کتابیں تو بازار میں ملتی ہیں، لے کے پڑھ لیتے ہم، لیکن نہیں، بزرگوں نے ہمیں پڑھائی ہے. اور جہاں جہاں نوٹ ہوتا تھا نا، لکھوایا انہوں نے کہ یہاں یہ معنی ہے، یہاں یہ معنی ہے، یہاں یہ معنی ہے. تو انسان کی گنجائش نہیں رہتی گمراہ ہونے کی. اور خود سے پڑھو گے، ترجمہ پڑھو گے، تو ہم سمجھو گے کہ ہم بڑے محدث ہو گئے ہیں. او بھائی، تمہارے بس سے باہر ہے یہ. اس کے اندر بڑے معنی چھپے ہوئے ہیں، بڑے مفاہیم چھپے ہوئے ہیں باتوں میں. خیر میرا مضمون نہیں، آگے چلتے ہیں. تو کافر شور بچائیں گے، منکر. اللہ کہتا لا تعتذروا اليوم، آج تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. تو بہانہ کون مارتا ہے؟ نام نہاد مسلمان بہانے مارتا ہے، لبرلز. وہ کہتے ہیں کہ دین کو ہمارے طریقے سے سمجھو، جو تم بیان کرتے ہو نو 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 نو، یہ تو ریجل لوگ ہو، تم لوگ تو لکیر کے فقیر ہو. جو تمہاری کتاب میں لکھا وہ بیان کرتے ہو. بھائی یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں، یہ نئی کتاب نہیں ہے، یہ آج کی نہیں ہے، پرانی ہے. سرکار لے کے آئے تھے، یہ اسی کو پڑھ رہا ہوں میں. کہہ دو نا کہ یہ پرانی ہو گئی ہے، موجودہ دور کا ساتھ نہیں دیتی. اس لیے تو کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لا تعتذروا اليوم، آج تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. منکرو، وہ کر لیے بہانے تم نے دنیا میں. اور جی گرمیوں کے روزے تنگ کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، سردیوں میں رکھ لو. لا حول ولا قوت الا باللہ. نماز لمبی تنگ کر دی، کوئی بات نہیں، فرض پڑھ دو بس، ٹھیک ہے، نماز ہوگی تمہاری. کمال ہے. تراویاں وہ چھوڑو جی، تراویاں وہ تو حضرت عمر پاک نے شروع کرائی تھیں. تو حضرت عمر پاک نبی تھوڑے تھے. کیا لا یعنی قسم کی خیالات ہیں لبرلز کے. یہ ساری باتیں ماننی پڑیں گی جو میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا نا. فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا بہترین میرا اور میرے صحابہ کا زمانہ، پھر صحابہ اور تابعین کا زمانہ، پھر تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ. لے جاؤ کہاں تک جاتا ہے. اگر ان میں سے ہم کسی کی بات کریں گے تو کیا نبی کی سنت کے خلاف بات کریں گے ہم؟ وہ تو سرکار نے جو سکیل بیان کر دیا ہم اس کے اندر ہیں، اس شیلٹر میں ہم لوگ. اور خالی اردو کے حدیثیں پڑھ کے اگر محدث بنتا بندہ تو پھر سرکار یہ باتیں کیوں فرماتے ہیں؟ حسن بصری کون تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کون تھے؟ یہ تابعین اور تبع تابعین لوگ تھے جو سکیل میں آتے ہیں. ان کی باتوں کو چھوڑ دیں اور تمہاری باتیں سن لیں. نہیں، ہم تو پرانے قرآن بھی پرانا پڑھیں گے، حدیث بھی پرانی پڑھیں گے، اور بزرگ بھی پرانے لیں گے ہم، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسکیل میں رکھا ہے. ہم تو انہی کی بات سنیں گے. سن لیں. اللہ فرمائے گا آج تیرا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. گرمیاں روزے چھوڑ دو، سردیوں میں رکھ لینا. کیوں بھائی؟ جب روزے آئیں گے رکھنے پڑیں گے، نماز کا وقت ہوگا پڑھنا پڑے گا. فرمایا کہ انما تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا جو تم نے عمل کیے تھے.
آج کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں تمہارا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی طرف، اور توبۃ نصوح کرو، یعنی پکی توبہ۔ توبۃ نصوح کا معنی کیا ہے؟ پکی توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم پکی توبہ کرو گے تو امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیاں، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، کلین کر دے گا تمہیں، امید ہے سچی توبہ کرو گے تو۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کرے گا ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اور اس دن اللہ نہیں رسوا کرے گا نبی اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو، نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں۔ یقولون، کہیں گے یا اللہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ یہ جو نور چل رہا ہے نا، بس اس نور کو چلنے دے تاکہ ہم اس نور کی روشنی میں چلتے رہیں، پورا کر دیں، جہاں تک ہمیں پہنچانا ہے اس کی لائٹ ہمارے ساتھ چلتی رہے، اور ہمیں معاف کر دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک اعرابی آیا، اس نے کہا نماز پڑھی، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، لا الہ الا، ہو گیا، آپ نے پکڑ لیا اس کو۔ فرمایا جانتے ہو یہ جو تم نے توبہ استغفار کی ہے یہ جھوٹے لوگوں کی ہے، تمہیں سمجھ آئی تم نے کیا کہا ہے؟ اللہم انی استغفرک واتوب الیک، بات ختم ہو بھائی، ادھر بیٹھ۔ آپ نے اس کو بٹھا لیا، فرمایا 6 چیزوں کا خیال کر، اس کو توبہ کہتے ہیں، جس کو توبۃ النصوح کہا گیا ہے۔ کہتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے تم سے اس پہ نادم ہو، جو غلطی تم نے کی ہے نا، ندامت اختیار کر کہ یہ غلطی میں نے کیوں کی ہے۔ پھر فرمایا کہ جن فرائض سے تم نے غفلت برتی ہے اس کو ادا کر، نمازیں چھوٹ گئی ہیں ادا کر، روزہ چھوٹ گیا ہے ادا کر، جن فرائض سے غفلت برتی ہے ان کو ادا کر، ادا کرنے کی نیت کر۔ اور فرمایا جس کا تم نے حق مارا ہے اس کا واپس کر، جس کا تم نے حق مارا ہے اس کو واپس کر، اور جس کو تم نے تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مانگ۔ بات سن رہے ہیں میری؟ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے؟ صرف خالی نہیں ہے توبو الیہ، نہ 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 نہ، جس کا حق مارا ہے واپس کر، جس کو تکلیف پہنچائی ہے معافی مانگ، اور پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر، عزم کر کہ یا اللہ جو غلطی مجھ سے ہو گئی، اب مجھے توفیق دے کہ میں غلطیوں سے بچتا رہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں اس طرح لگا دے جس طرح تیرا نفس معصیت کا خوگر تھا۔ بات سمجھے نا، کہ غلطیوں کے پیچھے چلتا رہتا تھا نا، ٹرن اوور ہو گیا، اللہ نے کر دیا، تو اب اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں بھی اسی طرح لگا دے جس طرح تو اپنے گناہوں کی راہ پہ لگا ہوا تھا۔ یہ 6 چیزیں بتائیں انہوں نے، فرمایا کہ یہ 6 چیزیں کرنے کے بعد پھر کہو یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تیری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ پتہ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ 3 رجسٹر لائے جائیں گے، 3، ایک ہوگا نیکیوں کا، ایک ہوگا بدیوں کا، اور ایک ہوگا نعمتوں کا۔
تو اللہ پاک فرمائے گا صفحہ کھول میری نعمتوں کا اور پہلی نعمت نکال، دیکھ میری اس نعمت کے بدلے میں اس نے کتنی نیکیاں کی ہیں۔ اب وہ فرشتہ پڑھنا شروع کرے گا، ایک نیکی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ کہے گا اللہ ابھی تو ایک نیکی کا ہی کام نہیں ہوا تھا، نیکیاں ختم ہیں، گناہ اور وجہ سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ بندے سے پوچھے گا اب بھائی بتا بھائی کیا پروگرام ہے؟ کہا گا یا اللہ تیرے نبی نے کہا تھا کہ اپنی نیکیوں پہ مان نہ کرنا، اللہ کی رحمت اور اس کا فضل مانگنا، تو یا اللہ میں تجھ سے تیری رحمت اور تیرا فضل مانگتا ہوں۔ اللہ پاک فرشتے کے کہے گا یہ نعمتوں کا رجسٹر بند کر دو، اس کی نیکیاں بڑھا دو اور غلطیوں والا رجسٹر اس کو ضائع کر دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے یہ، کہ نیکیوں پر، نیک عملوں پر بھروسہ نہ کرنا، اگر بھروسہ کرنا ہے تو صرف اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیز بچوں، اپنا بھی بچاؤ کرو، بچوں کا بھی بچاؤ کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی جب معافی مانگو تو وہ 6 چیزیں جو مولا علی شیر خدا نے بیان کی ہیں سامنے رکھو۔ گناہ پر ندامت، کسی کو تکلیف پہنچائے معافی، حق مارا ہے واپس، آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم، اور نفس کو اللہ کی راہ میں اس طرح لگا دینا جس طرح گناہوں کی راہ پہ لگایا ہوا تھا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں خیر کر دے گا۔ آج پھر میں گیا تھا، دوست پوچھیں گے بھی آج میری اماں آئی تھی، وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بٹھا کے انہوں نے کہا او ہو یہ تو بڑی خطرناک اماں آئی ہے، ہماری تو مشینیں چھوٹی ہیں، اب ایسا کرو کہ اگلے منڈے کو تم بڑے ہسپتال میں جاؤ، وہ تمہاری ایم آئی کریں گے۔ تو صاحب وہ پرچہ لے کے ہم واپس آ گئے ہیں، اب آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ یہ تو دوا تو مجھے دیں گے کوئی نہیں، 3-4 مہینے سے مجھے مسلسل قیامت میں رکھا ہوا ہے، دوا دیتے کوئی نہیں، ٹیسٹ پہ ٹیسٹ کیے چلے جا رہے ہیں۔ چلو جیسے اللہ کی مرضی ہے، اور میرا تو ایمان عقیدہ یہ کہ آپ کی دعائیں ہی کام آئیں گی انشاءاللہ، اور جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے درس کے لیے بیٹھ جاتا ہوں۔ تکلیف تو ہے لیکن برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کا اجر ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی، اور جو بیمار کووڈ کی وجہ سے بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے۔ فیملی کی فیملیاں قیامت میں ہیں، اور جو شہید ہو گئے ہیں اللہ ان کو جنتوں میں جگہ دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔